کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان کہ اس نے ہمیں ماہ مقدس محرم الحرام عطا کیا، جس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ 6 محرم الحرام کی تاریخ گزری 7 کی شب ہے، اور آج کی شب میں ہم خصوصیت کے ساتھ حضور مولا کائنات شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر شکن حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 4 یاروں میں بھی ایک ہیں۔ خصوصیت یہ ہے کہ پنجتن پاک میں سے بھی ایک ہیں، اور 10 مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مزہ عطا فرمایا، ان میں سے بھی ایک ہیں۔ کئی خصوصیات لیے ہوئے ہیں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے نا، اسماء صفات، ان میں ایک نام علی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام علی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو محبت کے ساتھ حیدر کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ آپ کے القابات کئی ایک ہیں۔ خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا کہ عقائد عالم حضرت علی کو اسد اللہ کہا کرتے تھے کہ میرا علی اللہ کا شیر ہے۔ تو اسد اللہ ہی کا ترجمہ ہے شیر خدا، یہ لفظ جو ہے فارسی ہے، اور اسد اللہ یہ لفظ عربی، اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کا شیر۔ اللہ کا شیر آپ کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کی شجاعت و بہادری بہت مشہور و معروف ہے، بہت شجیع تھے، بہت بہادر تھے۔ یہ شجاعت و بہادری ایک صفت تھی آپ کی، ورنہ کئی صفات کی جامع شخصیت ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ۔ خلیفہ صفو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی باہمی مشاورت سے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ 4 سال 8 مہینے 9 دن کم و بیش آپ کی خلافت کا سلسلہ تھا، لیکن مشاورت صحابہ سے آپ خلیفہ بنے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپسی مشاورت سے۔
جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ہم اہل سنت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم۔ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی۔ اور چوتھے خلیفہ ہیں خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ۔ ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں میں، وہ یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو خلافت کی ترتیب ہے نا، یہ فقط سیاست کے اعتبار سے ہی نہیں ہے کہ یہ حضرات نے چونکہ امور سیاست سر انجام دیے ہیں۔ سیاست یعنی پالیٹکس، حکومت چلانا، نظام حکومت چلانا۔ تو اس طور پر نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، ان معنوں کا فقط نہیں ہے کہ آپ نے امور سلطنت چلایا اس لیے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم فقط اس طور پر نہیں ہے کہ آپ حاکم تھے، آپ امیر المومنین تھے، اس وجہ سے آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط اس طور پر تیسرے خلیفہ نہیں ہیں کہ حضرت عمر کے بعد یہ خلیفہ بنائے گئے، صحابہ کرام رضوان نے انہیں چنا، فقط اس لیے، فقط اس طور پر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے دل ذہن میں بٹھا لیں کہ سیدنا صدیق اکبر ہو کہ فاروق اعظم کے عثمان غنی، یہ تینوں خلفائے راشدین جو ہیں نا، ان کے بعد حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ، یہ جو تین ہیں نا، یہ تین فقط سیاست کے اعتبار سے نہیں، چاہے وہ بات شریعت کی ہو کہ طریقت کی ہو کہ معرفت کی ہو کہ ولایت کی ہو، ہر لحاظ سے یہ تین صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پہ قائم رہیں گے تو بچے رہیں گے، اس سے منحرف ہوں گے تو پھر بچنا مشکل ہے۔ اس دور کا جو سخت ترین اور خطرناک ترین فتنہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور اس محبت میں وہ گمراہ ہو گیا۔ ایک تو اشد گمراہ ہوا ہے، دوسرا گمراہی کی راہ پر ہے۔ جو اشد گمراہ ہوا وہ تو اہل سنت سے خارج ہے، اور جو گمراہی کی راہ پر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو رہا ہے، وہ ایسے کام کر رہا ہے، فی زمانہ اس کا وجود ہے۔ اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آج اس کی وضاحت کروں، آپ سنیں گے، اور احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت ہوگی۔ مگر یاد رکھنا ہے، بچے بچے کو سمجھا دیں کہ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں وہ ہر لحاظ سے خلیفہ ہیں، بات چاہے شریعت کی ہو، طریقت، حقیقت، معرفت، جتنے فضائل میں آئیں گے نا، وہ سارے فضائل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس طور پر حاصل ہیں کہ آپ خلیفہ اول۔ خلافت کا مسلح امامت سے کیا تعلق؟ نبی کریم نے اپنی حیات ظاہری میں صدیق اکبر کو اپنا مسلح عطا فرمایا، تو کیا نبی کریم کا مسلح فقط مسلح حکومت تھا؟ وہ مسلح شریعت بھی تھا، طریقت بھی تھا، معرفت بھی تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کیسے مقرب ہیں، اس کا کیا کوئی بیان کرے نا، بیان ہو چکا، مگر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی عقل، اپنا علم، اپنے مطالعے کی حدود بیان کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت کو کیا کوئی جانے کہ جن کے تعلق سے خود عقائد عالم فرماتے ہیں، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم نے صدیق اکبر کو اپنا مسلح امامت عطا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ مسلح امامت ہے نا، یہ روحانیت کا بھی مرکز ہے۔ مسلح امامت مصطفیٰ یہ روحانیت کا بھی مرکز ہے، طریقت، شریعت، حقیقت، ہر لحاظ سے اسے مرکزیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام فضائل کے ساتھ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمبر ہے وہ کون سا ہے؟ چوتھا۔ یہ بچوں کو سمجھا دیں، سکھا دیں۔ اگر یہ عقیدہ ہم نے بچوں کو سمجھایا نہیں، ان کے کہتے ہیں رگو پہ میں، دل میں یہ اتارا نہیں، تو پھر سنیت میں بچ پانا بھی مشکل ہوگا۔ ایسا خطرناک فتنہ اس دور کا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی یہ اہل سنت میں زکوٰۃ کی مقدار بھی نہیں ہے۔ اہل سنت ہے، پوری دنیا میں اہل سنت ہے،
تو یہ نا یہ زکوٰۃ سے بھی کم ہے، یعنی 2.5% سے بھی کم ہے، یہ شاید 1% کیا میرے خیال سے 1% کا بھی 10واں حصہ ہوں گے، مگر ہے فتنہ اور ہے خطرناک، چونکہ محبت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر، تو اس لیے ہے خطرناک، بہت خوفناک، تشویشناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اہل سنت کو محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مشہور کنیتیں ہیں، ایک کنیت ہے ابو الحسن، وہ اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے ہیں حضرت حسن مجتبیٰ، اور کنیت اختیار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے، ابو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابو عبداللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان کے نام ہیں۔ تو جو کنیت اختیار ہم سب کو بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کنیت کسی عالم سے سمجھ کر رکھ لیں، اس طور پر کہ عقائد عالم کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے، کنیت ہونی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی 2 کنیتیں مشہور ہیں، ایک ابو الحسن، وہ اس طور پر کہ حسن مجتبیٰ یہ حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے، آپ ابو الحسن کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر حضرت علی کو ابو الحسین بھی کہا جائے تو درست ہے، لیکن جو معروف کنیت ہے وہ ابو الحسن ہی ہے۔ اور ایک کنیت اور ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، وہ ہے ابو تراب۔ تو نسبتیں جو کنیت کی ہوتی ہے وہ مختلف وجوہات سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کبھی بیٹے سے منسوب کر لیا والد نے اپنے آپ کو تو وہ ابو فلاں ہو گئے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ ابو الحسن ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ حنیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی شہزادی کا نام، تو آپ نے یہ پسند فرمایا کہ آپ شہزادی سے منسوب ہو کر پکارے جائیں، تو آپ ابو حنیفہ کہلائیں۔ اسی طرح سے بچیوں میں بھی کنیت ہوتی ہے، عورتوں میں بھی کنیت ہوتی ہے، اور ان کی کنیتیں سے ہوتی ہیں۔ جیسے ہم بہت سارے نام سنتے ہیں، سلمہ، تو کیا آپ سمجھتے کہ ان کا نام سلمہ تھا؟ نہیں، سلمہ یعنی سلمہ کی ماں، ایمن کی ماں، اسی طرح سے دیگر بھی نام۔ تو یہ عورتوں میں کنیت کے ساتھ میں ملحق ہوگا، متعلق ہوگا، اور مردوں میں ابو ہوگا، ابو یا ابا عربی کے الفاظ کے ساتھ میں۔ تو سیدنا ابو تراب، علی المرتضیٰ کو ابا تراب بھی کہتے ہیں، چونکہ عربی کے قواعد کے لحاظ سے، ورنہ آپ ابو تراب ہیں۔ ابو تراب کیوں کہلائے؟ اور حضرت علی کو یہ کنیت سب سے زیادہ عزیز تھی، ابو الحسن سے بھی زیادہ عزیز تھی کہ آپ کو ابو تراب کہا جائے۔ کیوں؟ ابو الحسن اختیار کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار نے انہیں ابو الحسن پکارا ہو، لیکن ابو تراب سرکار نے پکارا تھا، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ کنیت پسند تھی کہ سرکار نے ابو تراب کہا تھا۔ کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ کلام ہوا ان کا، اور کلام میں کچھ تلخی آئی، کچھ ایسے معاملات ہوئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور جا کے مسجد نبوی شریف میں کسی مقام پر کھلے فرش پر لیٹ گئے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، یا آپ حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں؟ تو عرض کیا کہ وہ مسجد کی طرف گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے، دیکھا حضرت علی کھلے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، اور مٹی جو ہے نا وہ آپ کے رخسار پہ لگی ہوئی ہے، گالوں پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آقا دو عالم نے شفقت کے ساتھ فرمایا، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ سیدنا علی مرتضیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن سرکار کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے تھے، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا لہٰذا مجھے ابو تراب کہا جائے، اور تب سے آپ ابو تراب کہہ رہے تھے۔ پوچھے میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہ کتنے حسین انداز میں یہ بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس نے نقبے خاک
خاک شہنشاہ سے پایا. خاک، تراب مٹی کو کہتے ہیں، خاک کو. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. ایک نسبت تو یہ ہے جو پہلے سے تھی. حضرت علی کے والد ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں بھائی ہیں، تو لہٰذا چچا زاد بھائی ہیں. دوسری اہم ترین نسبت حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے نکاح میں آئیں. تو آپ داماد رسول ہیں. یہ دوسری بہت پیاری نسبت جو رشتے کی صورت میں حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہوئی کہ آپ داماد رسول بھی ہیں اور نبی کریم کے چچا زاد بھائی. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا شرف انہیں یہ حاصل ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کم سنی کی عمر میں تھے، ابو طالب پر کچھ عیال کے طور پہ آزمائشیں آئیں، مطلب مالی طور پر آزمائشوں کے شکار ہوئے. تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے حضرت علی کو لیا اس طور پر کہ آپ مجھے دے دیں، میں ان کی پرورش کروں گا. تو ابو طالب نے بخوشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عقائد عالم نے قبول فرما لیا. تو چھوٹی ہی عمر سے آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پرورش پائی چھوٹی سی عمر میں. بعض تو ایسے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ ان کا بھی نام فاطمہ، والدہ کا نام فاطمہ. حضرت علی کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ. تو فاطمہ بنت اسد جیسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. تو تشویش کے شکار ہوئے کہ آخر یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے. دوسری تشویش یہ ہوئی کہ اب بول بھی کچھ نہیں رہے تھے. تو شبہ گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ گونگے ہیں، مطلب بول نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار ہو رہا تھا. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارہاس کا بھی اظہار ہوا اور بعد میں معجزات کا بھی ظہور ہوا. تو نبی کریم کی اپنی شان و عظمت تھی. کسی صورت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھیجا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا. نبی کریم نے جیسے ہی گود میں لیا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. گویا کہ علی چاہتے تھے کہ میں دنیا میں آ کر اگر کچھ پہلے دیکھوں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھوں. تو حضرت علی نے دنیا میں سب سے پہلے کچھ دیکھا تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ صحبہ کو دیکھا. اور آپ بولتے نہیں تھے تو عقائد عالم نے حضرت علی کے دہن میں اپنا لعاب دہن داخل کیا، تھوک شریف. جب آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں لعاب دہن مصطفیٰ کی عظمت و شان کا بیان ہو جاتا ہے. جن کے لعاب کی یہ شان ہے اس عقائد عالم کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھاری کنویں میں پڑ جائے تو کنواں میٹھا ہو جائے، ہے نا؟ کیسا لعاب دہن مصطفیٰ تھا. اس کی برکتیں مختلف صحابہ کو حاصل ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ کو بھی حاصل ہوئی، حضرات حسنین کریمین کو بھی حاصل ہوئی. ان کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن عطا کیا ہے. بعد وصال ظاہری بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنے غلاموں پر کرم فرمایا اور لعاب دہن عطا کیا. کیا لعاب دہن ہے نا؟ پوچھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے تو کہتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیریں جان
بنے، جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ زلال کہتے تھوک کو، حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو۔ سرکار لعاب دین ایک دفعہ ڈالیں تو کنواں ایسا میٹھا ہو جائے کہ جب تک کنویں کا وجود تھا کنواں میٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین داخل کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بولنا شروع کر دیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام کیا۔ بچپن ہی سے پرورش پائی، حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے 9 برس کی عمر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلوتوں میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے، دیکھا کہ نبی کریم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ نماز ادا فرمان، تو چھوٹی سی عمر ہے 9 سال کی، ملاحظہ کیا سب کچھ دیکھنے کے بعد جیسے یہ دونوں حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ حضرات کیا کر رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں نماز کیوں پڑھی جاتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو اسلام کے حوالے سے کچھ معلومات عطا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام دی کہ علی تم بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں اپنے والد ابو طالب سے گفتگو کر لوں۔ اور ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، نہ لائے تھے اور آخر دم تک آپ کا ایمان لانا ثابت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹھہریں، ابھی آپ والد کو اس سے آگاہ نہ کریں، نہ والد سے دریافت کریں۔ کیوں کہ اس وقت تک جو بھی تبلیغ اسلام تھی وہ بھی پوشیدہ طور پر ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لبیک یا رسول اللہ، میں نہیں کہوں گا، والد سے نہیں کہوں گا، نہیں پوچھوں گا۔ خیر رات گزری، صبح کا سویرا نمودار ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھانا۔ کسی سے پوچھا، دریافت نہیں کیا، بس آئے اور عرض کیا سرکار کلمہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ 9 سال کی عمر میں آپ داخل اسلام ہوئے، اور پھر روایات شاہد ہیں کہ چھوٹے بچوں میں، کم عمروں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے پرورش یافتہ تھے نا، تو کبھی بھی حضرت علی نے بت پرستی نہیں کی، کبھی نہیں کی، بچپن ہی سے۔ اب شاعر کہتے ہیں شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا۔ تو بچپن ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تربیت یافتہ رہے، تو اس لیے حضرت علی کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں، ان کے علم کا کوئی جواب نہیں، ان کے حلم کا کوئی جواب نہیں، ان کی حاضر ذہنی کا کوئی جواب نہیں، ان کے تفقہ فی الدین کا کوئی جواب نہیں، ان کے جو مشورے ہوا کرتے تھے ویسے ہوتے تھے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان حضرت علی نہیں ہوتے تو صحابہ تشویش کے شکار ہوتے تھے کہ علی کہاں ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں ہم اپنے گفتگو میں، اپنے کلام میں، اپنی مشاورت میں ہم ثواب تک، حق تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں۔ حضرت علی کا موجود ہونا ان کو اس قدر پسند تھا۔ یہ ہے مقام علی رضی اللہ عنہ، یہ جو کچھ حاصل ہوا بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن کی برکتیں عطا کی اور وہ تربیت فرمائی، تو ایسی تربیت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ خاص تربیت مصطفیٰ میں رہے نا، کیا کچھ عطا کیا ہوگا حضرت علی کو سرکار نے، تو علی دینے والا جانے، لینے والا جانے، علی جانے یا جس علی کو جس بارگاہ سے ملا تھا وہ مصطفیٰ جانے،
کہیں ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ اچھا، حضرت علی کے نام کے ساتھ میں ایک عربی کا مخصوص کلمہ لگتا ہے، وہ ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ حضرت علی کے نام کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ کرم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اکرام بڑھائے، علی وجہہ الکریم، کریم کے چہرے کا اکرام اور بڑھائے۔ اور یہاں یہ کریم حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یعنی ان کے چہرے کا اکرام بڑھائے، یعنی ان کی عزت، ان کے شرف، ان کی بزرگی میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ تو ہم یوں کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے چونکہ بچپن سے، کم سنی سے، جب سے ہوش سنبھالا، کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ نے بت پرستی نہیں کی، اس لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو میں نے شاید کچھ ہفتے پہلے بھی عرض کیا تھا، مگر موقع بہت اچھا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک صحابی آئے، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ علی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو خوش طبعی کرتے ہوئے حضرت علی فرمانے لگے ایک بات یاد رکھنا۔ کہا کیا؟ کہا نبی کریم سے ملنے جا رہے ہو نا؟ تو کہا ہاں۔ کہا نبی سے ملو گے نا؟ جب بھی ملو گے، ایک دفعہ ملو گے، مجھے علی سے 2 مرتبہ تمہیں ملنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ ہاں، ان سے 1 مرتبہ ملو گے، مجھ سے 2 مرتبہ۔ اب حضرت علی کئی جہتوں سے بہت زیادہ باوقار تھے، ہمت نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھ لیتے کہ علی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آ رہا تھا، علی ملے تھے، ایک عجیب و غریب بات کہہ دی انہوں نے۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ کہا کہ علی کہہ رہے تھے کہ تم نبی سے 1 مرتبہ، محمد عربی سے 1 مرتبہ ملو گے، مجھ سے 2 مرتبہ ملو گے۔ سرکار نے فرمایا علی نے ایسا کہہ دیا؟ آج کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ان کانوں نے سنا ہے علی ایسا کہہ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ علی۔ حضرت علی بارگاہ رسالت میں حاضر، نبی کریم نے فرمایا علی تم نے ایسا کہا کہ تم، یعنی ان سے کہا کہ تم نبی سے 1 مرتبہ ملو گے، مجھ سے 2 مرتبہ ملنا ہوگا۔ تو حضرت علی بہت حاضر ذہن، حاضر جواب بھی تھے اور باادب بھی تھے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میں نے کب کہا؟ یہ تو آپ نے کہا ہے۔ آپ ہی نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو دروازے سے 2 کام ہوتا ہے، ایک انٹرنس ہوتا ہے، ایک ایگزٹ ہوتا ہے، یعنی داخل بھی ہوا جاتا ہے اور اسی سے نکلا جاتا ہے۔ تو جو علم کے شہر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب میں دروازہ ہوں تو 2 مرتبہ مجھ سے گزرنا پڑے گا نا، 1 مرتبہ جانتے ہوئے 1 مرتبہ آتے ہوئے۔ باقاعدہ عالم ان کے جوابوں کو پسند فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت سیدنا علی۔ اچھا، بہت حاضر ذہن تھے، حاضر جواب تھے۔ روایتیں ہیں کہ غالباً صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، یہ 2 حضرات، یا عثمان غنی اور فاروق اعظم، اغلب یہی کہ صدیق اکبر فاروق اعظم، یہ 2 حضرات کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایسی گفتگو کرتے کرتے، اور ساتھ میں حضرت علی المرتضیٰ اتفاق سے وسط میں تھے، بیچ میں، اور یہ چلے جا رہے تھے۔ تو نسبتاً ان دونوں سے حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، آپ یوں پست قد نہیں تھے، ان 2 صحابہ سے ایز کمپیئر آپ کا قد چھوٹا تھا۔ ان دونوں نے خوش طبعی کی، انہی میں سے کسی ایک نے، غالباً سیدنا فاروق اعظم نے خوش طبعی کرتے ہوئے کہا ہمارے بیچ میں علی ایسے ہیں جیسے لنا کے بیچ کا نقطہ، لنا لکھ کے جائے نا، لام نون الف اور بیچ میں نقطہ، تو کہا کہ ہمارے بیچ میں علی ایسے ہیں جیسے لنا کے بیچ کا نقطہ، لنا یعنی ہمارے لیے، عربی کا لا اور نون کا ہی جمع متکلم، تو معنی ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ جیسے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے سچ کہا، میں علی لنا کے بیچ کا نقطہ ہوں، اگر میں ہٹ جاؤں نا تو لا ہو جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں، میں ہوں تو آپ دونوں حضرات ہیں نا، میں اگر نکل جاؤں تو پھر کچھ نہیں۔ تو اب مسکرائے، یہ صحابہ کرام بھی محسوس ہوئے ان کے جواب سے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، صحابہ کرام خوش طبعی کرتے تھے، حضرت علی بھی حاضر۔ تو لوگ کر کیا رہے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم، صدیق اکبر، دیگر صحابہ، وہ کھاتے تھے کھجورے یا چھوارے حاضر تھے، وہ کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد گٹلی خاموشی کے ساتھ حضرت علی کے سامنے یوں کھسکاتے تھے۔ اب اتفاق سے ساری کھجوریں ختم ہو گئی کھا کر، تو دیکھا تو حضرت علی کے سامنے یوں گٹلیوں کا ڈھیر لگا ہوا۔ تو کسی صحابی نے خوش طبعی کرتے ہوئے کہا علی
اس قدر کھجوریں کھا لی, اس میں جھوٹ نہیں ہے, سوال ہو رہا ہے, اس قدر کھجوریں کھا لی. دیگروں کے سامنے دیکھو کچھ بیج ہیں اور تمہارے سامنے ڈھیر لگا ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خوشطبعی کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے کھجوریں ہی کھائی ہیں نا, لوگوں نے گٹھلیاں بھی کھا لی. کیا لوگ کیا گٹھلیاں بھی کھا گئے؟ میں نے تو فقط کھجوریں کھائیں تو گٹھلیاں چھوڑ دی. لوگ گٹھلیوں سے مطلب کھجوروں سمیت گٹھلیاں بھی کھا گئے ان کی, کیونکہ ان کے سامنے بعضوں کے سامنے تو گٹھلیاں تھیں ہی نہیں, بالکل نہیں تھی, اور کھجوریں کھائی تھی انہوں نے. تو حضرت علی یہی فرماتے ہیں نا کہ میں نے تو گٹھلیاں چھوڑ دی, لوگ تو گٹھلیاں سمیت کھا گئے بظاہر. تو یہ خوش طبعی کا انداز ہوتا تھا. حاضر ذہنی حاضر جوابی کے متعلق بھی کئی واقعات ہیں مولانا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے رضی اللہ تعالی عنہ. اب جب بات آئے گی حضرت علی المرتضیٰ کی خصوصیات سے متعلق, ایسی خصوصیت کے مالک تھے کہ جنگ احد کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں تھے, چاروں طرف سے دشمنوں نے ان کو گھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات یہ مشہور کی کہ محمد عربی شہید کر دیے گئے. جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو دوڑے, گھوڑے پر سوار تھے, دوڑ لگائی اور جا کر شہیدوں میں دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامِ شہادت نوش کریں, تو اس میں سرکار نظر نہیں آیا. پھر جو حضرات زندہ تھے ان میں سرکار کو تلاش کیا تو سرکار نظر نہیں آئے. خیال یہ کیا کہ عین ممکن ہے کہ دشمنوں کے نرغے سے اللہ نے اپنے محبوب کو یوں بچایا کہ نبی کریم آسمان اٹھا لیے گئے, آسمان پر اٹھا لیے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آنا تھا تو طے یہ کیا کہ میں ان دشمنوں, ان مشرکین سے لڑوں گا. پھر آپ کے ہاتھوں میں جو تلوار ہوتی تھی وہ تھی ذوالفقار. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑنا شروع کیا. اور روایتیں ہیں کہ حضرت علی کے سامنے چاہے گروہ آتا, افراد آتے, فرد آتا, کوئی آتا, کسی کو خاطر میں لاتے نہیں تھے. ذوالفقار چلتی تھی اور دشمن ڈھیر ہو جاتا تھا. تو بڑے آئے اور بڑے سرما آئے, پہلوان آئے, اور دیگر لوگوں نے اجتماعی طور پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا, مگر حضرت علی کو زیر نہ کر سکے. لیکن جیسے ہی یہ پتہ چلا حضرت علی کو کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم ہے, اب تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت بڑے اوج پر تھی, عروج پر تھی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بالکل دیوانہ وار. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج حضرت علی کی شجاعت کو لوگوں پہ ظاہر کرنا تھا. سرکار نے فرمایا دیکھو علی یہ دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے, ذرا ان کی خبر لو. حضرت علی دوڑتے تھے, ہاتھوں میں ذوالفقار ہوتی تھی, اور تھوڑی دیر میں لوٹتے تھے تو وہاں کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا. یا تو بھاگ جاتے تھے یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کی زد میں آ کر وہ خاک و خون میں مبتلا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی شان تھی. جنگ احد میں اور مختلف جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں شرکتیں رہیں, اور آپ کی شجاعت اور بہادری کے ایسے جوہر ہوتے تھے, اللہ اکبر, کہ جب آپ لڑتے تھے اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے تھے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی نا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس. جنگ خیبر کا کتنا عظیم اور پیارا واقعہ ہے کہ جنگ خیبر میں اس کی فتح کے لیے سرکار نے مختلف صحابہ کرام کو سپہ سالاری عطا کی, اور سپہ سالاری اس طور پر عطا کرتے تھے کہ سرکار ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیتے تھے اور فرماتے تھے جا کر خیبر کو فتح کرنے کی کوشش کرو. صحابہ گئے, فتح حاصل نہ ہوئی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان کے درمیان ارشاد فرمایا کل صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تو جتنوں کو اب تک سرداری کا شرم ملا تھا وہ بھی, اور جو اب تک سردار نہ بنے تھے, سپہ سالار نہ بنے تھے, وہ سب بالکل تجسس میں. روایتیں ہیں کہ پوری رات صحابہ کرام علیہ رضوان چین و اطمینان سے سو نہ سکے اس کوشش میں. یہ تجسس تھا, یہ کریوسٹی تھی کہ کاش کہ سرکار جھنڈا مجھے عطا کر دیں اور قلعہ خیبر کو فتح کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے. غور کریں صحابہ کرام کو نبی کریم کے علم غیب پر کتنا یقین تھا کہ سرکار نے فرمایا نا کہ کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا, اور ایک ایسے کہ ہاتھ میں فتح ہوگا جسے میں منتخب کروں گا. تو صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا کہ کل خیبر نے فتح ہو جانا ہے, وہ خوش بخت ہوگا جسے سرکار قبول فرمائیں گے. تو اب یہ ہوا جیسے نماز فجر ادا کی گئی, صحابہ کرام علیہ رضوان کا مجمع بارگاہ رسالت میں حاضر, تو صحابہ کرام اٹھ کر دیکھ رہے تھے
کہ یوں کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور وہ موقع تھا کہ سرکار کسی کے نام کا اعلان فرمائیں، اسے اپنے قریب بلائیں اور اسے آپ جھنڈا عطا کریں کہ جس جھنڈے کے ساتھ میں انہوں نے جانا ہے خیبر کو فتح کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام پنجوں کے بل اٹھ کر سرکار کو یوں دیکھتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے سرکار مجھے تلاش کرتے ہوں اور میں چھپا رہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں۔ اٹھ کر دیکھتے تھے کہ سرکار میں ہوں یہاں حاضر ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملاحظہ کیا اور پھر ارشاد فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی کدھر؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اچھا اب تک سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جھنڈا دوں گا ان کے ہاتھ میں دوں گا، وہ لیوا ان کے ہاتھ میں دوں گا، نہیں، صرف فقط پوچھا کہ اس مجمع میں علی نظر نہیں آ رہا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، ان کی آنکھیں آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت علی کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا علاج فرمایا سرکار نے؟ لعاب دہن مصطفیٰ، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آنکھوں میں لگنا تھا کہ آشوب چشم غائب، ختم ہو گیا۔ اور پھر سرکار نے وہ جھنڈا عطا کیا، فرمایا علی یہ جھنڈا آج میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور اللہ تمہارے ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرمائے گا۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسمت پہ رش کر رہے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا، اور پھر خیبر کی فتح کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو جو شجاعت و بہادری کی جوہر دکھائیں احادیث خصوصاً یہ جو احد کی جنگ ہے اس سے متعلق کئی واقعات ایسے ہیں جن میں حضرت علی کی شجاعت و بہادری ظاہر، اور بالآخر یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ بیچ میں بار بار جنگ کرنے میں قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا نا وہ آڑے آتا تھا، دشمن اندر چھپ رہے تھے۔ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور پورے قلعہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اس کے دروازوں کو یوں اکھاڑ دیا، اکھاڑ کر ایک جانب پر پھینک دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس کے ایک پھاٹک کو استعمال کیا اور ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی اب آگے بڑھتے تو دشمن حملہ کرتا تھا تو جیسے ہمارے لوگوں کے پاس شیلڈ ہوتی ہے، ڈھال ہوتی ہے، حضرت علی نے اسی پھاٹک کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ لوگ حملے کرتے تھے، تلواروں کے وار آپ اس پہ روکتے اور پھر اگلا اپنی تلوار ذوالفقار چلاتے تو اس کو جہنم پہنچا دیتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو ایک جانب اس پھاٹک کو یوں اسے پھینک دیا، وہ پھینکنا تھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس پھینکے ہوئے پھاٹک کو 40 کے قریب یا متعدد صحابہ اور دیگر حضرات نے اٹھانے کی کوشش کی تو ہلا بھی نہیں سکتے تھے، جسے حضرت علی مرتضیٰ ایک ہاتھ میں اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی طاقت و قوت کا عالم ہے۔ اس لیے آج بھی کوئی محنت و مشقت کا کام ہونا جس میں طاقت بہت زیادہ لگتی ہو تو ایک ہم اہل سنت کے ہاں ایک تصور ہے کہ ہم یا علی کہتے ہیں، اور یہ کہنے سے گویا کہ ایک طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے۔ اور خصوصیت کے طور پر حضرت علی کی طرف ایک ورد مشہور ہے، ناد علی، آج بھی اس کی برکات ہے۔ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل کسی کو درپیش ہونا اور ناد علی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عین ممکن اسی ناد علی کے صدقے اس کے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ عربی درست ہونی چاہیے اور درست خوانی کے ساتھ مخارج کی درستگی کے ساتھ پڑھیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ اب مختلف الفاظ ہیں، کہیں بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی، اور کہیں وبنبوتک، اس میں بعظمتک یا اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ناد علی، جسے آج بھی اگر پڑھا جائے بہت سارے کام آج بھی اس سے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے عاملین ہوتے ہیں نا ناد علی کا بڑا سہارا لیتے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں نے کبھی کبھی ان کے سامنے کچھ ایسے مارکے ہوئے اور بڑے بڑے مسائل درپیش آئے تو انہوں نے ناد علی پڑھ کر ان مسائل کو حل کر لیا۔ اس کے آخر کے الفاظ یا علی یا علی یا علی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اچھا، اسی جنگ احد میں بڑے بڑے پہلوان سامنے آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد ود نامی پہلوان، بڑا خطرناک تھا، وہ جنگ لڑ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں مجھے بھیجیں، جبکہ آپ کی عمر شریف اتنی زیادہ نہیں تھی اور وہ ہاتھی جیسا پہلوان تھا، اتنا خطرناک کہ لوگ یہاں تک کہ لکھا گیا ہے
1000 سواروں کی طاقت اکیلے رکھتا تھا وہ، اتنا طاقتور تھا. 1000 سوار ہوں تو 1000 سواروں میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ ایک عبد ود میں اتنی طاقت. تو وہ جنگ میں موجود تھا. نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت علی عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے مقابلے میں بھیجے. سرکار فرماتے نہیں علی ٹھہرے. 3 دفعہ اجازتیں مانگی اور تیسری دفعہ جب اصرار بڑھا حضرت علی کا تو سرکار نے فرمایا جاؤ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے اس کے مقابلے میں تو پہلے تو اس بدبخت نے ایک تلوار کا وار حضرت علی پر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس زخمی ہو گیا. لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وار تھا تو اس نے تو عبد ود کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا. اتنا بڑا پہلوان زمین پر گر گیا اور نعرہ لگا. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبد ود کو جہنم رسید کر دیا. ایسے شجیع اور بہادر حضرت علی المرتضیٰ ہیں. جیسے وہ بہادر تھے ویسے ہی ان کے شہزادگان بھی بہادر تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے متعلق آپ سنیں گے. اور کیوں نہ بہادر ہوتے؟ بیٹے کس کے تھے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہی حضرت علی ہیں جن کے فضائل و کمالات عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ایک مرتبہ ایسا تھا، موقع یوں آیا کہ نبی کریم ہجرت کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان میں مواخات قائم فرما رہے تھے. یعنی کسی کو کسی کا بھائی بنا رہے تھے کہ 2 ساتھ میں ہوں تاکہ بہت سارے کاموں میں آسانیاں ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف صحابہ کا ساتھی بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور وہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا ساتھی بنا رہے ہیں. یکے بعد دیگرے سب کو ساتھی بنایا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ منتظر ہے کہ مجھے کس کا ساتھی بنایا جائے گا. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جن کا ساتھی بنانا تھا بنا دیا. حضرت علی تھوڑے بجھے دل کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرا ساتھی کون ہوں؟ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخی کلمات جو کتب حدیث میں موجود ہیں. سرکار فرماتے یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے تو میں تیرا بھائی. اللہ اکبر. نبی کریم نے حضرت علی کو اپنا بھائی ارشاد فرمایا. اچھا یہ بھی سنیے کہ نبی کریم نے تو حضرت علی کو اپنا بھائی کہا، لیکن پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بھی سرکار کو مخاطب کیا ہے تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے آقا، یا سیدی، یا نبی اللہ کے الفاظ ہی کہیں. پوری زندگی کبھی یہ نہیں کہا اے میرے بھائی. وہ تو سرکار کا نے اعزاز عطا کیا تھا نا حضرت علی کو کہ انت اخی، تو میرا بھائی ہے. لیکن یہ حضرات جانتے تھے نا کہ یہ ذات کون سی ہے، عقائد عالم کی ذات والا صفات، کہ ہم انہیں بھائی کہیں نہیں. کاش کہ وہ لوگ اسی سے کچھ سبق سیکھ لیتے جنہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ انما انا بشر مثلکم، نبی کریم کا یہ کہنا کہ میں بظاہر شکل و صورت میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو لوگوں کو اس سے دھوکہ پڑا. دھوکہ کیا پڑا؟ شیطان نے اپنا بھائی بنا لیا اور معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ نبی کریم جیسے ہم بھی بشر تھے تو وہ بھی بشر تھے. یہ اگر اس انداز پر معاذ اللہ کوئی تحقیر کے ساتھ یہ کہے گا نا تو گیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں لیکن سید البشر ہیں، خیر البشر. عام جیسا ہم اپنے جیسا کہنا یہ معاذ اللہ کسی مسلمان کی تو شان ہی نہیں ہو سکتی. اور کیسے کہیں گے؟ حضرت علی سبق سکھا رہے ہیں کہ جنہیں سرکار فرما رہے علی تو میرا بھائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہہ کر جبکہ تھے بھائی. یوں زبان مصطفیٰ سے بھی سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی بھائی تھے، لیکن عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا. ادب سکھایا نا حضرت علی المرتضیٰ نے. اچھا ایک بہت زبردست حدیث پاک جو حضرت علی کے فضائل میں بیان کی جاتی ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات نا. یعنی جس کا میں مولا، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہیں. ایسی زبردست یہ حدیث پاک ہے، بہت مشہور و معروف، اس کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، خصوصیت ہے. اس حدیث پاک سے بحمدللہ ہم اہل سنت نے جو سمجھا جو سیکھا وہ سیکھا ہے، لیکن بدعقیدے اسی حدیث کو لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں.
اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے خود فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ میں اس وقت جن کا آقا ہوں میرے بعد حضرت علی ہی اس کے آقا ہوں گے. یہ معنی تو اس کے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج ایک طبقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ اسی حدیث پاک سے ایک غلط معنی گڑھتا ہے اور تینوں خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے خلاف بکواس کرتا ہے، یا کم از کم اتنا کرتا ہے. ایک بکواس جو کرتا ہے وہ تو لفظی ہے، جو بکواس نہیں کرتا ہے وہ اتنا کہتا ہے کہ یہ خلیفہ تھے لیکن در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو وہ خلیفہ ہیں جو ان تینوں سے افضل ہیں. خلافت کا انکار نہیں کرتے، مگر افضل ہونے کی بات کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت سے متعلقہ ایک گروہ ہے اپنے آپ کو جو کہتا ہے، اور وہ تفضیلی ذہن کا ہے، تفضیلیت کی طرف ہے. وہ تفضیلیت مطلب یہ کہ صدیق اکبر پر حضرت علی کو فضیلت دینا، اور یہ گمراہی ہے، یہ بدعقیدگی ہے. یہ بدعقیدگی ہے اور اس وقت روئے زمین پہ پائی جاتی ہے. اب سنیے وہ روایت کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا علی تم ہمارے درمیان حضرت عیسیٰ کی مثل ہو. ہمارے درمیان کس کی مثل ہو؟ حضرت عیسیٰ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ دو گروہ ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے، اتنے الزامات لگائے، یعنی بغض میں، دشمنی میں. حضرت عیسیٰ کی دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہ حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی، معاذ اللہ. ایک گروہ بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو لے کے. دوسرا نصارہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی تعریفیں کی، اتنے فضائل بیان کیے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. یہ دونوں کے دونوں کے عقائد کفریاں. حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگانا، وہ تو پاک باز ہیں، ان کی پاکی کا تو قرآن کریم میں بیان ہے. دوسرا یہ دو گروہ بنے. اب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا علی سے کہ علی تم میرے بیچ میں ایسے، ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے حضرت عیسیٰ. اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان علی ہوں اور میری ذات کو لے کر دو گروہ بنیں گے. ایک وہ ہوگا جو میرے فضائل وہ بیان کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے اور وہ بھی جہنمی ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو میری دشمنی میں حد سے بڑھ جائے گا اور وہ بھی جہنمی ہوگا. یہ دو گروہ بنے، ایک کہلائے رافضی، دوسرا کہلائے خارجی. تو رافضی گروہ اور خارجی یہ دونوں کے دونوں گروہ روئے زمین پہ موجود ہیں. حضرت علی فرما چکے تھے اس کا مطلب کہ رہتی دنیا تک یہ گروہ رہے گا. رافضی بھی ہوں گے، خارجی بھی ہوں گے. روافظ وہی ہیں، آج بھی فی زمانہ پائے جاتے ہیں، جو حضرت علی کے وہ فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت علی کو خدا تک ثابت کرتے ہیں. ٹھیک، یہ جہنمی سوچ اور فرقہ. اور ایک وہ ہے جو خارجی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ حضرت علی کو کافر تک کہا ہے خارجیوں نے. اور حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی خارجی تھا. بظاہر اس کا نام مسلمانوں جیسا اور بظاہر لوگوں میں مسلمانوں جیسا تھا وہ، لیکن عقیدے خارجیوں والے تھے اور اسلام سے نکلے ہوئے لوگ تھے. فی زمانہ یہ دونوں گروہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ رافضی بھی خارجی بھی. اور اسی روافظ کا فیض پائی ہوئی ایک جو جماعت ہے نا، وہ تفضیلی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں. اب تفضیلیت میں ایسے آگے بڑھے، کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ایسے معاملہ حدود کو توڑا ہوا ہے کہ اب اہل سنت کا جو مزاج ہے یہ اس کے خلاف جائیں گے، اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسی خلاف جانے کو ہم حضرت علی کی سچی محبت قرار دیں گے، اور اپنے آپ کو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی مولائی ہیں. کرتے کیا ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوے موجود ہیں جن سے متعلق. اب وہ جو باتیں ہیں اہل بیت سے یا حضرت علی سے متعلقہ ہیں، یہ اس سے بغاوت کرتے ہیں اور ثابت یہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو لکھا تو یہ تو اہل بیت کی دشمنی تھی معاذ اللہ، اور ہم اجازتیں دیتے ہیں اور ہم ہی سچے ٹھیکیدار ہیں حضرت علی کی محبت کے. اب کرتے کیا ہیں یہ؟ فی زمانہ یہ فتنے مطلب تھے تو پہلے سے دبے ہوئے بھی تھے، اس وقت تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہیں. اب یہ کیونکہ سیزن آیا ہوا ہے نا،
تو ان دنوں بکواسیں کر رہے ہیں وہ کیا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ جیسے محرم میں ایک بہت بڑی جہالت لوگوں میں عام ہوتی ہے کہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ڈھول بجا کے محرم مناتے ہیں. یعنی اب میں کہوں کہ اپنی عقیدت کا جنازہ اٹھاتے ہیں، یعنی عقیدت محبت کے جنازے اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی عقیدت محبت ہے ڈھول بجانا؟ معاذ اللہ. کس مطلب کیوں بجایا جاتا ہے اس کا تصور مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ڈھول بجاتے کیوں. اس طور پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے تو ڈھول بجا رہے، تو خوشی میں ڈھول بجانا. تو اس کو ان سے پوچھیں، ان سے کوئی کہ آپ ابا کے انتقال پہ بھی ڈھول بجایا ہوتا کہ نہیں بجایا تھا، یا برسی ورسی میں نہیں بجا تو اب بجانا شروع کرو. اگر اس طور پہ ڈھول بجاتے ہو کہ اس دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اور ڈھول بجاتے، تو پکے ڈھول بجاؤ، پورے گاؤں کو جمع کر کے پورا گاؤں ہی ڈھول بجائے جو سارے کام میں شریک، سبھی ڈھولکیے بن جاؤ سب، یہ کام کرو. اگر یہی کام ہے تو یہ محبت ہے. ایک لاجک رکھنے والا پڑھا لکھا سینسیبل انسان بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. ڈھول بجانا ہی بولے یہ کون سی عقل مندی ہے. نوائز پولیوشن واٹ از دس، وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں یا امام حسین کی محبت میں ڈھول بجانا یہ جائز ہے. ابھی شیطان ان کا ڈھول بجا، پورا ڈھول بنا دیا شیطان نے انہیں کو، یہ خود ہی بجے پڑ رہے ہیں اس وقت، کوئی کام دھندہ ہی نہیں بچا. یہ کریں. اس کے علاوہ اور کچھ معاذ اللہ بکواسیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ڈھول بجانے کی بھی اجازت مل جائے اور فلاں کام کی بھی اجازت مل جائے. جو گاؤں دیہات میں، کیا شہروں میں تو لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی، نہ جگہ ہوتی ہے، تو گاؤں دیہات میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ رکھنا، اٹھانا، لے جانا، گھمانا، جلوس نکالنا، ماتم کرنا. یہ سارے کام دھندے اہل سنت کے نہیں ہیں جی. پتہ نہیں دوسروں کے ہاتھوں سے کہاں اٹھا کے لے کر آئے یار. ماتم کرنا یہ سب کیا ہے؟ ایسا گندا فعل ہے کہ اگر غیر مسلم دیکھ لینا تو کبھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہی نہیں ہوگا. بولے یار اسلام میں آ کے سب کاٹنا کوٹنا پڑتا، بھیا ہم اچھے، ہمارا مذہب اچھا، تو معذرت کبھی نہیں آئے گا وہ. یہ دندے دیکھے گا جو لوگ پبلک روڈوں پہ بھی کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ سمجھ سے باہر ہے. یہاں آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں بھی فوتگی ہوتی ہے اور کوئی اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کرے تو آپ اسے بھی روکو گے نا. پتہ نہیں عجیب و غریب قوم ہے جو سرعام میں سارے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ چلو وہ کوئی کر رہا ہے وہ اس کے حصے میں. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہے اور کہے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا فدائی ہوں اور یہ سارے دھندے سنبھال لے، تو کاہے کا فدائی ہے یہ؟ ارے شریعت مطالعہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی، نہ ڈھولک کی اجازت دی، نہ تو ماتم کرتے بیٹھا، تو مرثیے سنتا بیٹھا ہوا ہے، نوحے سن رہا ہے. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ نہ مرثیے کی اجازت ہے، نہ نوحے سننے کی اجازت ہے. ان دنوں بعضوں کو زیادہ ہی عقیدت چڑھ گئی ہے سر پہ، تو نواز سنتے ہیں معاذ اللہ. پتہ نہیں اسٹیٹس وغیرہ بھی لگا دو. میں نے کیونکہ میں زیادہ دیکھتا نہیں لیکن سنتا ہوں کہ یہ اہل سنت کہلانے والے نوحے سن رہے ہیں اور اس میں یہ مرثیے سن رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے غافل کر دیا. یہ اہل سنت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اہل سنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ابھی اللہ اکبر، بھی ایک ہمارے ساتھ میں کوئی صاحب نے مجھ سے مسئلہ ہی پوچھا اور وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ انہی ایام محرم میں، شاید مجھے یاد نہیں آ رہی بات، ایک تو یہ تھا کہ کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننے کے متعلق، نیا کاروبار شروع کرنے سے متعلق کہ نیا کاروبار شروع نہیں کر سکتے، نئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اس کے علاوہ ہاں اللہ اکبر، یہ تو بات کہتے نا کہ بالکل سر سے بھی بالا تر. وہ کیا ہے؟ فوتگی ہو گئی، انتقال ہو گیا ایک گھر میں. ابھی یہ محرم کے ابھی دن چل رہے ہیں نا، 1-2 دن پہلے انتقال ہوا، تو کہا یہ 10 دن میں ایصال ثواب نہیں کر سکتے. جب عشرہ گزر جائے گا، عاشورہ، تب ایصال ثواب کر سکتے. اس بیچ میں جو بھی ایصال ثواب ہوگا کسی میت کو نہیں ہوگا، فقط ایصال ثواب امام حسین کو کریں. میں نے کہا یہ جہالت کا دارالفتہ ہے کدھر؟ کہاں سے لاتے یہ سب؟ یہ جب مفتیان غیر کرام جہلاء یہ بیٹھے ہوئے دکانیں لگا کر، اللہ بھائی یہ دارالفتہ نہیں ہو گیا پانی کی دکان ہو گئی، دارالفتہ نہیں ہو گیا کہ وہ چوراہے کا کوئی چائے کی دکان ہوگی جہاں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب بنے ہوئے. یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایصال ثواب نہیں کر سکتے. میت بھی بیچاری صدمے میں ہوں گی کہ کیوں ان دنوں میں انتقال کر گئی. گھر والے بولے ایصال ثواب ہی نہیں کریں گے 10 دن تک. کہاں سے لاتے ہیں اسے؟ یہ سب عجیب و غریب باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں. یہ بھی میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی لوگوں کی جہالت
یہ اٹس انکریزنگ مائی نالج کہ مطلب یہ سب بھی ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ سب بھی سوچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے قوم ان دنوں میں. یہ کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے، یہ ٹچ کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، یہ پہن سکتے وہ نہیں پہن سکتے. کہاں سے لاتے ہو بھائی؟ کہاں سے پڑھا یہ سب؟ کہیں کسی ذمہ دار عالم و مفتی نے بیان کیا ہو تو بتاؤ. وہ سب نہیں. تو یہ ڈھولک بجانی ہے اور تو پتہ نہیں کیا کیا لے لے کے گھومنا، جلوس نکالنا ہے اور جلوس نکالتے ہیں اور میلہ لگتا ہے. لوگ معاذ اللہ رب العالمین میلہ لگائے. کائے کا میلہ بھائی؟ کس چیز کا میلہ ہے؟ یہ اس کا تصور کیا ہے؟ کیوں لگتا ہے میلہ؟ اس میں عورت مرد سب جاتے ہیں، ننگے پیر چل رہی ہوتی ہے قوم، اور لڑکیاں بھی جا رہی ہو، بے پردہ جا رہی ہوتی ہے. تف ہے ایسے محرم منانے والوں پر. تمہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پتہ نہیں؟ وہ فاطمہ کے جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا، ایسی پردے والی عفت معاب شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا جو تمہاری آئیڈیل ہونی چاہیے تھی، تم ان کے شہزادوں حضرت امام حسن و حسین کے نام پر بے پردہ گھوم رہے ہو اور بولتے ہو حسینی. یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے، پکی یزیدیت ہے. یہ کہا کہ یہ حسینیت ہے؟ معاذ اللہ. ڈھول بجانا یہ حسینیت ہے؟ مال ضائع کرنا یہ حسینیت ہے؟ بے وقوفی والے دھندے کر کے اس کے سامنے بیٹھ کے فاتحہ کرنا یہ حسینیت ہے؟ وہاں بیٹھ کے کسی بڈھے خبیث کو بٹھا کر ہرے کپڑے پہنا کر بولے اس کے اوپر شہید کی سواری آئی ہوئی ہے، شیطان کی سواری آئی ہوئی ہے، جنوں کی. وہ خبیث بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہ تمیز ہے نماز کی، نہ روزے کی، کلمہ پڑھنا آتا نہیں اس کو. سیدوں کی سواری آئی ہے تو شہیدوں کی سواری آئی. لو استغفر اللہ ربی من کل. یہ دھندے ہیں. بولے محرم منا رہے سب. جہالت کا میلہ لگایا ہوا ہے یار، اس کو محرم کا نام دے رہے اور کہتے ہیں کہ اور یہ سب جو دوسرے ہیں جو بدعقید ہیں وہ اٹھا کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. سب سنی علماء سمجھاتے ہیں. استغفر اللہ. کس سنی عالم نے سمجھایا ہے یہ سب تمام چیزیں؟ اب اگر کوئی صاحب سمجھا رہے ہیں نا اور عالم کہہ رہا ہے، میں پکی بات کرتا ہوں، وہ گاؤں دیہات کے مولوی صاحب ہوں گے جو بیچارے بس وہ نیاز فاتحہ اور میلاد کے نام پر، میلاد میں بھی نیاز فاتحہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی فاتحہ کی تمیز ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا. اب یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے چل جائے گا، اتنا کرو اتنا نہیں کرو، اتنا کرو. سب سے بڑے مفتی صاحب وہی ہوتے ہیں گاؤں میں، تو انہی مفتی صاحب کے فتوے پر عمل ہو رہا ہے. تو کل ملا کر یہ کہ میں بھی جاہل تو بھی جاہل، سب میں تھوڑا کم جاہل ہوں، تم لوگ کو بڑا جاہل بنا کے رکھوں گا. یہ میری دکانداری چلتی رہے گی اور باقی نذرانہ شکرانہ تو مل ہی رہا ہے. حضرت ہی جا کے فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ سب حال ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے اہل سنت کا. اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ان تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. یہ جو مولوی گھوم رہے ہیں نا مارکیٹ میں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ یہ کرنا بھی جائز ہے، ڈھولک بجانا بھی جائز ہے، اور یہ سب کرنا جائز ہے، ماتم کرنا جائز ہے، اور سینے کوٹنا جائز ہے. ان سب کو عوام کو چاہیے جمع ہو کے اس مولوی پر ماتم کرنے میں، اسی کو بٹھا کے بولے ہم تمہیں پہ کیے دیتے نا تاکہ زمین سے فتنہ ہی ختم ہو جائے گا. کم وقت اہل سنت کے نام پہ یہ یہاں پہ بکواسی کر رہا ہے. ساری ماتم اسی پہ کر لینا چاہیے، اپنے سینے کی بجائے اس پہ کر لو، وہیں سے چلا جائے گا. یہ بھی کہیں چھپ چھپا کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ لوگوں میں نشر کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ کسی سنی عالم کا سامنا کریں. آ کے بیٹھے تو صحیح ہمارے سامنے، یہ بیٹھیں گے نہیں، پتہ نہیں کون سے کونے کچوں میں بیٹھ کر ویڈیو. کیونکہ سوشل میڈیا کا اور ہماری قوم کو بھی فرصت ہے، وہ بھی مطلب اس کو دیکھتی بیٹھتی ہے اور پھر کہتے ہیں ارے کیا حضرت نے تو ایسا بول دیا اور حضرت تو ایسا بول رہے تھے. یہ بھی علامہ صاحب ہیں اور حضرت بھی تو مفتی صاحب ہیں، تو حضرت نے ایسا بولا تو یہ بھی تو مولانا صاحب ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اہل سنت سمجھنا ہے ذمہ دار علماء کون ہیں، تو ہم بتائیں گے نا تمہیں کہ کون ہے ذمہ دار، ان کو سنو. اور ادھر ادھر سننے جاؤ گے تو پھر یاد رکھیے گا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی ادھر ادھر جاتا ہے اور اس کے ایمان عقیدے برباد ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کے حضور ہماری گرفت نہیں ہوگی. ہم تو منع کرتے ہیں کہ آپ نہیں سنیں ایسے لوگوں کو جو معاذ اللہ لوگوں کو جہنم کی راہ پہ لے کے جائیں. اور پھر حضرت علی کی محبت میں سب کچھ ہو جائے. حضرت علی کی محبت میں حضرت علی خود فرما چکے کہ میری محبت میں ایک گروہ ہوگا، ایک مخصوص طبقہ ہوگا جو گمراہ ہو جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا حضرت علی کی محبت بے شک ہماری جان ہے. حضرت علی ایمان کی جان ہے. حضرت علی ان کی شان بڑی عرفہ والا ہے. بحمد اللہ ہم اہل سنت سب سمجھتے ہیں، لیکن جو فضیلت جس کی جتنی ہے اتنی بیان کرو.
یہ معنی نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے گڑھ کر کچھ بھی لے کر آؤ گے اور پھر معاذ اللہ یہ کہو گے کہ یہ فضیلت چونکہ تم نہیں بیان کرتے ہم کرتے ہیں تو لہٰذا ہم بڑے عقیدت مند ہوئے. ہم تم سے پوچھیں گے لاتے کہاں سے ہو؟ یہ لا کر کبھی بات تو کرو اور اس کا مستند ہونا تو ثابت کرو. تو تم ثابت نہیں کر سکتے. کیا عقائد و عالم کی احادیث کم ہیں حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے سرکار نے جو باتیں ارشاد فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر سنت جیسی شخصیت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم علی سے ایسی محبت کرتے ہیں نا کہ ہمارے بدن کے گوشت ہے نا ان کی بوٹی بوٹی کر کے قیمہ بنا دو نا. قیمے کو بھی ایسے اٹھاؤ گے تو اس میں سے جو خون کی گرے گا نا قطرہ اس سے بھی یا علی کی صدا آئے گی. ہم پکے علی والے ہیں. یہ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگ معاذ اللہ یہ حضرت علی. اچھا آپ کو بتا دوں شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو, یہ جو طبقہ ہے نا یہ آج کا نہیں ہے, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی ہے جو حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے بغاوتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ علی تم نہیں اٹھتے ہو صدیق اکبر کے خلاف, ارے تم ہو خلیفۃ المسلمین, پہلے تم کو کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں خلیفہ بننے کا حقدار ہوں. حضرت علی ان کا رد فرماتے تھے, ان کو ڈانٹتے تھے. یہ افراد وہاں بھی موجود تھے اور کہتے تھے ہم تم سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ لوگ حضرت فاروق کے دور میں بھی تھے, حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی تھے, حضرت علی کے دور میں بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف رکھتے تھے, حتیٰ کہ یہ طبقہ حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور حضرت امام حسن نے جب سیدنا امیر معاویہ کو خلافت سونپی, اس وقت یہ طبقہ موجود تھا جس نے حضرت حسن مجتبی کے گیسو کھینچے تھے, مسلح کھینچ دیا تھا اور کھینچ کر ان کو یعنی ان کے ساتھ میں زد و کوب کیا تھا. حضرت حسن مجتبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی اور کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور تم یہ کیا کر رہے ہو, حضرت علی کے دشمن کو تم نے خلافت دے دی. اور اس طرح کی بکواسیں کرتے تھے وہ لوگ. تو اس دور میں یہ بہت پرانے لوگ ہیں. حضرت علی تو فرما چکے ہیں نا کہ میری وجہ میری ذات کو لے کر 2 گروہ بنیں گے, تو گروہ بن چکے اور اب بھی دوسرا گروہ بھی ہے. تو اس وقت جو خارجی گروہ ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہے, وہ کولڈ اسٹوریج میں ہے. یہ جو دوسرا والا ہے نا یہ بالکل پچ پر ہے اور اس کی شروع ہے, اس کے شر و فتن جاری. تو دونوں سے ہم نے بچنا ہے. خارجی وہی ہوں گے جو معاذ اللہ الزام تراشی کرتے. خارجی کو پہچاننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خارجیوں کو فی زمانہ کیسے پہچانیں گے, جو کہتے ہیں نا دیکھو بھائی یزید کو بھی کچھ نہیں کہو, وہ بھی صحابی کا بیٹا تھا نا, تو ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں. سمجھ جائیے پکا خارجی ہے, یعنی حضرت امام حسین سے دل میں دشمنی رکھنے والا. جو کہے کہ یزید کو بھی رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہ, یا کہے وہ بھی امیر المومنین تھے, تو یہ جتنے کر رہے ہیں سمجھ جاؤ کہ پکا یہ خارجیت کی وراثت لیے بیٹا پیدا ہوا ہے, اور وہ جو ان کے باپ دادے تھے وہ سب خارجی تھے, یہ بھی نئی اولاد ہے انہیں کی. سمجھ جائیے گا یہ سب وہ لوگ جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق یہاں تک کہ گزرتے ہیں. باقاعدہ کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ حسین نے جو یزید کے خلاف محاذرائی کی تھی, یہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف محاذرائی کی تھی, لہٰذا جو یزید نے قتل کیا تو یہ خلیفۃ المسلمین ہونے کی وجہ سے یزید پہ لازم تھا کہ وہ حسین کو قتل کرتے. یہ لکھا ہے باضابطہ اور یہ اس سے انکار نہیں ہے, کتابوں میں باتیں موجود ہیں. یہ کون ہے خارجی لوگ, لیکن یہ تھوڑا ان دنوں ٹھنڈا ہے معاملہ اس کا. یہ جو دوسرے والے ہیں نا یہ آن پچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم پہچانیں ان سب کے فتنوں سے, شرور سے, اپنے آپ کو بچائیں, اپنے دوست احباب کو بچائیں, اپنے عزیزوں کو بچائیں, اپنی اولادوں کو سمجھائیں اور بتائیں, ایک شخص کو سمجھا دیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم اہل سنت مذہب اعتدال والے ہیں, اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ بحمدللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے. لیکن نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ, فاروق اعظم دوسرے خلیفہ, حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ, چوتھے خلیفہ ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ. یہ علی کا پہلا نمبر والا جو دھندا ہے یہ اہل سنت کا نہیں ہے. صدیق کا پہلا نمبر, فاروق کا دوسرا نمبر, عثمان کا تیسرا نمبر, علی کا چوتھا نمبر. جو چوتھا نمبر کی بات کرے وہ پکا سنی ہے. جو حضرت علی کے لیے یہ کراس کرے اور جا کے پہلی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرے, سمجھ جائے گا تفضیلی ہے. وہ اپنے آپ کو مولائی کہے یا جو کچھ کہتا رہے, یہ مولائی ہو ہی نہیں سکتا. مولائی حقیقی مولائی تو یہ اہل سنت ہے. ہم سنی ہیں بحمدللہ تعالیٰ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت رکھتے ہیں. کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کر کے زبردستی کے خلاف کسی کے خلاف بکواس کرے, کسی کو گالیاں دے جس سے میں ایگری نہ ہوں, تو وہ کہے کہ نہیں چونکہ ان کی محبت میں کر رہا ہوں تو کیا میں اس کی اجازت دے دوں گا؟
مثال کے طور پر کوئی میری محبت میں جا کر کسی مقرر کے خلاف بکواس کرے، بولے آپ اچھی تقریر نہیں کرتے، ہمارے مولانا صاحب اچھی تقریر کرتے ہیں، تو وہ بہت اچھی تقریر، تم تو خاک تقریر کرتے ہو، کچھ بھی نہیں آتا ہے تم کو، اور کہے کہ حضرت میں نے جا کے لڑ کر آیا ہوں، کیوں جا کے لڑ کے آیا؟ بولے حضرت وہ آپ کی محبت میں لڑ کے آیا ہوں۔ میں کہوں گا اس محبت میں لڑنے کا میں نے کب کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو نے اپنے طور پہ کیوں ایسا موقف بنا لیا، ایسا ذہن بنا لیا؟ میں نے کب اجازت دی تھی کہ میرے لیے تو جا کے لڑتا؟ اب اگر کوئی اسی طرح سے یہ جو حضرت علی کے نام پہ یہ بکواسیں کرنے والے ہیں، ان کو حضرت علی نے اجازت تھوڑی دی۔ حضرت علی تو فرمایا کرتے تھے، ان تینوں خلفائے راشدین کے دور میں موجود تھے، صدیق اکبر کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا، جنگوں میں جاتے تھے اور ان پر بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور صدیق اکبر کے خلافت میں انہوں نے بہت سارے امور سر انجام دیے۔ فاروق اعظم کی خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ موجود ہوا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی کی خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں باقاعدہ ایک تو روایت یہاں تک موجود ہے کہ حضرت علی کو سامنے سے آ کر کسی نے کہا بالمشافہ کہ علی صدیق اکبر یا صدیق اکبر ہیں یا فاروق اعظم یا عثمان غنی، ان تینوں کی خلافتوں میں آپ رہے، آپ نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں مخالفت کرتا؟ کہا انہوں نے تم سے تمہارا حق لے لیا، خلیفۃ المسلمین بننے کے تم مستحق تھے۔ کہا نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی مستحق تھے خلیفہ اول ہونے کے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول تھے۔ فاروق اعظم عثمان غنی سے متعلق خود حضرت علی کے اقوال موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی ان سے ہٹ کر ان کو کراس کر کے باتیں کرے گا تو ہمیں نہ ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے شر و فتن سے محفوظ فرمائیں، اور ہمیں اہل سنت پر، نظریہ اہل سنت پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کریں، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا